اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت اللہ اکیڈمی کی طرف سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ٹوڈے اور کلاس جو ہے کہ اباؤٹ اسلامیات کے حوالے سے ہیں اور اسلامیات کے حوالے سے ہم امپورٹنٹ MCQs پہ بات کریں گے. دوز امپورٹنٹ MCQs جو کہ اسلامیات کے CSS لیول پہ اور TMS لیول پہ اور دیگر کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں ریپیٹڈ ہوتے ہیں تو ان پہ ہم بات کریں گے. فرسٹ آف آل ہم جب بات کرتے ہیں تو فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہو واز اسد اللہ یا ہو واز دا ٹائٹل آف اسد اللہ. اسد اللہ کس کا ٹائٹل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھا اس کا ایک ٹائٹل ایک خطاب جو تھا دیٹ واز اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر خدا حیدری. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل تھا. تو عام طور پر یہ کوشچن اس انداز میں پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ واز دا ٹائٹل آف علی رضی اللہ تعالیٰ ہو یا سمجھ ہوا کہ ہو واز اسد اللہ یا ہو واز دا ٹائٹل آف اسد اللہ جس کا ٹائٹل تھا اس ٹائٹل واز اسد اللہ. تو دے کین آسک اینڈ ڈفرنٹ اس میں پوچھ سکتے ہیں. اچھا ہو واز برن ان سائڈ کعبہ. کعبہ کے اندر کون پیدا ہوا؟ کعبہ دا ریلیجس دا امپورٹنٹ فرام جو موسٹ امپورٹنٹ پلس ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے تو وہ پیدا ہوا تھا. حضرت علی واز برن ان سائڈ کعبہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک عظمت ہے ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش ان سائڈ کعبہ ہوئی تھی. حضرت علی واز میرڈ ٹو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ کی شان یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی اور یہ شادی 2 ہجرت ہوئی تھی یعنی آفٹر ہجرت سیکنڈ ایئر آفٹر ہجرت جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے حضرت علی رضی اللہ کی شادی ہوئی. افریقہ کو کس نے فتح کیا تھا؟ افریقہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا. افریقہ کی جو ایکسپینشن ہوئی تھی یعنی اسلام کی ایکسپینشن افریقہ تک جو ہوئی تھی اسلام جو کہ بیسکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ اسٹیٹ قائم کیا تو اسلام واز اونلی لمیٹڈ ٹو عرب سرکل تھا. پھر لیٹر آن اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر کے افریقہ کی سائٹس پہ اور اسی طرح اس کی ایکسپینشن ہو گئی. تو یہاں پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ افریقہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فتح کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پراپر ایک ٹریننگ یا پراپر جس کو ہم کہتے ہیں میلیٹریائزیشن کی تھی عالمی کی جہادیوں کی ایک ایسی فورس تیار کی تھی جس فورس کا جو مقصد تھا دیٹ واز کو کوالیفائڈ لوگ ہوں گے ٹرین لوگ ہوں گے تاکہ ایزیلی وہ جنگ کر سکے جہاد کر سکے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ تک اسلام کو لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ آپ نے مائیگریشن کی تھی. آپ نے مکہ سے مدینہ 2 دفعہ ہجرت کی تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ کی ایک شان جو ہے یہ ہے کہ غنی کی وجہ سے یعنی اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے بہت ویل نون تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو 40 دن تک ان کا محاصرہ کر رکھا تھا جو اس وقت باغی تھے ان باغیوں میں. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت ہوئی تھی. عثمان غنی رضی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال ینگر تھے ایج کے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان غنی رضی اللہ کے 5 سال کا ڈفرینس تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال ینگر تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مؤذن تھی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی واز بیسکلی مؤذن تھے اذان دینے والے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے تو حضرت بلال رضی اللہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے آزادی دلائی ان کو غلامی سے نجات دلائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ آپ نے اسلام کے لیے اپنی وقف کی تھی اپنی جائیداد وقف کی تھی اور اسلام کے لیے آپ نے بہت زیادہ کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحاوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان
یہ تھی کہ آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی تھی اور اپنی تمام دولت جو ہے اسلام کے لیے وقف کی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آزاد مہینوں میں آزاد مہینوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جس بندے نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بلال رضی اللہ چونکہ غلام تھے اور مؤذن تھے، حبشی تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے ان کی جو مالکین تھے جن کے غلام تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے آپ کو حدیث کے آپ کو آزاد کروایا. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے اسلام کو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے قبول کیا. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے. آپ نے وہ مچھلی نے اندر کیا تھا اور آپ 40 دن تک انسائڈ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے مختلف امتحان لے آئے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو تمام انبیاء جو تھے ڈفرینٹ ٹائمز میں وہ فیس کرتے رہے ڈفرینٹ ٹائمز میں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان یہ تھا کہ انسائڈ مچھلی نے آپ کو اندر کیا اور مچھلی کے پیٹ میں آپ 40 دن تک رہے تھے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی ملاقات 40 سال بعد ہوئی. یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان سے گزارا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی قصہ یوسف مشہور ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور وہ بھائی چاہتے تھے، اصل میں جیلیسی کا ایک فیکٹر بھی ہے اور عام طور پر بھائی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا دوسرا بھائی جو ہے وہ ہر ترقی کرے، خاص کر سے پہلے بھائی ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کے چلے گئے، غلام بن گئے. پھر ان کو مصر کی حکومت جو ہے مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد قحط کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو پھر ان کے بھائی آتے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملاقات اور پھر اس کے بعد اپنے جو کپڑے ہیں ان کو بیچتا ہے. یعقوب علیہ السلام اتنی زیادہ روئے تھے غم اور پریشانی میں، ان کی بینائی، ان کی نظر کمزور پڑ گئی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کی کپڑوں سے اسمیل لی تو آپ نے پہچان لی. تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات 40 سال بعد ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام جدا تھے. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ایک دوسرے کے لیے ترستے تھے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے پیارے بیٹے کے لیے ان کی ترس اور تڑپ تھی. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بچے تھے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری ڈیز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام کے 12 بچے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب بھی کہتے ہیں. عرب کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے اور اس نسبت سے جو ہے اس کو ابو عرب کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا عراق میں. تو نوح علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے مقام تھے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں میڈل ایسٹ، تو میڈل ایسٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس اسلامک ٹیچنگ وائز، اسلامک وائز بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ پیغمبر جو تھے وہ آئے تھے. تو آپ عراق میں آئے تھے. تو بیفور دا اچھا اسلام سے پہلے جو ہے مختلف قسم کے ریلیجن تھے عرب میں، جن میں سے تقریباً 5 لیڈنگ مذاہب کے لوگ تھے. عرب کے سرزمین پہ، مڈل ایسٹرن سرزمین پہ 5 مختلف مذاہب، 5 مختلف قسم کے سوچ و فکر کے لوگ جو تھے وہ سرزمین عرب پہ موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں 66 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مینشن کیا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس کو امتحانات سے گزارا، ایک دفعہ آگ میں اور ایک دفعہ جو ہے اپنے پیارے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 66 ٹائمز یعنی 66 دفعہ قرآن مجید کے اندر 66 دفعہ قرآن مجید کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے. عرب سے اسلام سے پہلے عرب کا جو علاقہ ہے، مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے، آج کل تو بہت ڈیولپ ہے، آئل ہے، ریسورسز ہے، انرجی ریسورسز ہے، پیپلز جو ہے آتے ہیں. لیکن دیر واز اے ٹائم تھا جب عرب اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں تھا. تو عرب میں صرف یمن کا جو علاقہ تھا دیٹ واز ڈیولپ ایریا.
یمن کی کچھ ڈیولپمنٹ تھی، باقی علاقے میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ میں لائف گزری تھی وہ 53 ایئرس تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چونکہ 40 سال نبوت سے پہلے اور آفٹر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انیشیل ڈیز ہے وہ مکہ میں تھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور 10 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی لائف جو ہے، جو انیشیل لائف ہے، جو بالکل سٹارٹ کے لائف ہے، آغاز جہاں پہ اسلام کے جو بیسک ہے، مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہے، جو وحدانیت کے حوالے سے ہے، جو اسلام کے عبادات کے حوالے سے ان کی جو بیسس ہوئی تھی دیٹ فار ان مکن پیریڈ میں ہوئی تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب مدینہ ہجرت کر گئی تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایئرس تک رہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئی۔ تو مدینہ کی لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف تھی، ایک اور لائن کی لائف تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان ٹیچنگ کو بھی ڈیوائڈ کر لیں دو حصوں میں، مکن لائف اور مدنی لائف۔ مکہ کی لائف جو تھی بالکل اسلام کا آغاز تھا، بیسک آف دا ریلیجن اور بیسک آف دا مذہب عبادات کی بات تھی۔ اب مدنی لائف میں تمام چیزیں جو تقریباً کمپلیٹ تھی، مذہب کا بنیاد کمپلیٹ ہو چکا تھا، سٹی اسٹیٹ جو ہے اس کا قیام ہو چکا تھا، تو دیر فور یہاں کی جو سوشو اکنامک لائف کا آغاز تھا، تو دیر فور یہاں ریالٹی بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی تھی، چونکہ ریالٹی ابھی تقریباً مختلف ہو چکی تھی۔ تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ کی تھی، آپ مکہ کے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی لائف بہت زیادہ اسٹرگل میں، اور مدنی لائف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا اسٹیبلشمنٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی نظام دیا، ایک معاشی نظام کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر اس کے بعد قبلے کا جو ڈائریکشن ہے یہ 2 ہجری کو چینج ہوا۔ 2 ہجری سے پہلے جو ہے ان کی ڈائریکشن جو ہے ڈیفرنٹ تھا، 2 ہجری کے بعد سے ہم قبلے کی طرف کعبہ کی منہ ہو کے قبلہ کی سائڈ پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف ہماری ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تھے۔ 622 میں آپ مدینہ پہنچ گئے تھے، آپ نے مدینہ گئے اور اپنی ریاست مدینہ آپ پہلے مہاجر بن کے، اور مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت کا ایک لازوال رشتہ آپ نے قائم کیا دونوں کے درمیان، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں وہاں پہنچ گئے۔ خیبر کا قلعہ جو ہے، خیبر میں 6 قلعے تھے، خیبر کا بہت مشہور امپورٹنٹ جو اسٹریٹجک ان کی امپورٹنس 6 قلعے یہاں پہ بنے تھے، 6 قلعوں کی پوزیشن تھی۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو عمرہ ادا کیا، اور عمرے کو عام طور پر مائنر حج بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹی حج بھی اس کو کہتے ہیں عمرے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری کو عمرہ ادا کیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس زندگی میں ایک دفعہ حج کیا جو کہ فرض ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری حج تھی۔ تو 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ، جس کو مائنر حج بھی کہتے ہیں، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، جس کی بنیاد پہ ہم دونوں میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں، تو دیٹ از صلاۃ، دیٹ از نماز۔ یہ نماز کا فرق ہے، نماز ہے۔ ہندا جو تھا وہ البا کی بیٹی تھی، ہندا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن، جو اسلام کی دشمن، اس کی البا کی بیٹی تھی۔ احد کی لڑائی میں کتنے ہاؤ مینی انڈر ایج ورڈ ریٹرن فرام دا، کتنے جنگ کے میدان سے لوگ واپس آ گئے تھے؟ 13 جو لوگ تھے انڈر ایج۔ انڈر ایج کا مطلب یہ ہے جو لڑنے اور لڑائی کے قابل نہ ہو، جو انڈر ایج ہو، جو ٹوٹے تھے، تو ان کو 13 کو واپس بھیجا گیا۔ احد جو ہے ماؤنٹینز ہے جو کہ مدینہ کے قریب ہے، مدینہ کے قریب ایک جنگ ہے جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ احد کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت
احد کی لڑائی میں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت کی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی پارٹیسپیشن کی ہو. عزب کی لڑائی میں 3000 مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور اس کے علاوہ جو گڑھا کھودا تھا اور اس کی تقریباً 20 فٹ جو تھی گڑھا تھا، اور اس کی لمبائی 5 میل تک اس کی تھی جو مسلمانوں نے کھدائی کی تھی. زم لفظ جو ہے یہ ایجپٹین لفظ سے ہیں، مزری زبان سے ہیں، اس کو زمزم ہم کہتے ہیں. تو عید الفطر جو ہے اس کو ہم فرسٹ سوال کو یعنی ہجرت کی فرسٹ ڈے جو ہے ہجرت فرسٹ شوال کو اس کو سیلیبریشن کی جاتی ہیں، فرسٹ شوال کو جس کو عید الفطر کہتے ہیں. اور عید الفطر بیسک عید کہتے ہیں، سیلیبریشن کو عید کہتے ہیں، خوشی کو. تو عید الفطر جو مسلمان 1 ماہ تک یعنی 29 دن تک رمضان کے روزے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مختلف نفلی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان اپنے اوپر ایک کمپلیٹ کنٹرول کرتے ہیں، بیکاز دیٹ از بیسیکلی ایک ٹریننگ کا ایک ایرا ہوتا ہے. تو مسلمان اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، فرسٹ شوال کو عید الفطر مناتے ہیں. عید الاضحیٰ جو ہے اس کو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہیں آن 2nd ہجری، اور یہ فرسٹ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ جو ہے یہ مدینہ میں مدنی لائف میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تو مدنی لائف میں اس کی شروعات ہوئی، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں پیغمبر کے نام سے 23 دفعہ مینشن ہے، یعنی پرافٹ کے نام سے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضمیر جو ہے وہ 23 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی وضاحت، پیغمبر کے بارے میں 23 دفعہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے. قرآن مجید میں 86 عیسوی ہجری کو یہ جو مختلف ڈاٹس ہے قرآن مجید کے اعراب جو ہے یہ 86 ہجری کو یعنی ہجرت کے 86 سال بعد ان کو لگایا گیا، بیکاز چونکہ جب اسلام کی ایکسپینشن ہوئی افریقہ سائڈ پہ، یورپ کی سائڈ پہ، ایشیا کی سائڈ پہ، اور ہول گلوب کے ڈفرینٹ لینگویجز کے لوگ اسلام کے فولڈ میں آ گئے، تو دیر واز اے نیڈ، ضرورت تھی کہ ان لوگوں کو اعراب لگائی جائے تاکہ پراپر اینڈ قرآن مجید کی جو ہے ریسیٹیشن ہو جائے. تو یہ 86 ہجری کو ہو گئی. ہاں قرآن مجید کی عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں ہاؤ مینی کاپیز آف قرآن وار پریزنٹ ایٹ ٹائم آف عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں 1 لاکھ قرآن مجید کی کاپیاں موجود تھیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمیونیکیٹ کرتے تھے صحابہ، اور صحابہ جو تھے ان کی رائٹنگ کرتے تھے، ان کو نوٹ کرتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے 1 لاکھ کاپیز موجود تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کنٹریبیوشن تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جمع کیا، کیونکہ اس سے پہلے قرآن مجید کا ایک ترتیب نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے ترتیب دی قرآن مجید کو، اور یہ آپ کا ایک عظیم احسان ہے. تو 1 لاکھ کاپیاں اسی ٹائم پہ موجود تھی. قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر موجود ہے. 4 مساجد ہے جو ان کی امپورٹنس، ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نیم ہے اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 2697 2697 ٹائمز یعنی 2697 دفعہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے لفظ اللہ کے. اچھا، آیت القدسی آیت القدسی کو ہم جو ہے تیسرے چپٹرز میں موجود ہے قرآن مجید کے. آیت القدسی قرآن مجید کی سب سے لانگسٹ آیات ہے. آیات نشانی کو کہتے ہیں آیات. قرآن مجید کی سب سے لانگسٹ آیت القدسی ہے جو کہ قرآن مجید کے 3rd چپٹر میں موجود ہے. قرآن مجید کی فرسٹ ٹرانسلیشن جو تھی وہ لطینی زبان میں ہوئی تھی. قرآن مجید کے 1144 کو یعنی 1144 عیسوی کو قرآن مجید کی فرسٹ ٹرانسلیشن ہوئی تھی لطینی زبان میں.
قرآن مجید کا سبجیکٹ میٹر جو ہے دیٹ از مین. قرآن مجید کا جو مدعا ہے, قرآن مجید کا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از مین, انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے خاطر قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب فرمایا. قرآن مجید ہاؤ مینی کمپینین ور کمپلیٹلی حافظ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 جو صحابہ تھے وہ کمپلیٹ حافظ القرآن تھے, جن کو انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا, محفوظ بنایا تھا. قرآن مجید کے اندر 4 عورتوں کا ذکر موجود ہے, 4 عورتوں کے نام کا ذکر موجود ہے, جن کو اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارا ہے. 4 عورتیں جو ہے ان کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کے اندر 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں 3 دفعہ ذکر موجود ہے, کو مینشن کیا گیا ہے. القرآن سورہ اسرائیل میں ہے مینشن کیا گیا ہے. القرآن کا جو لفظ ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل جو اسرائیلی حوالے سے اس میں اس کو مینشن کیا گیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 8 بیویاں تھی, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 8 شادیاں کی تھی. بٹل آف بریک جو تھا اس کو ایران کے خلاف لڑا گیا, اور اس میں اسی طریقے سے خراسان کو فتح کیا گیا. ایران کا پرانا نام جو تھا خراسان تھا, تو خراسان کا انہوں نے فتح کیا گیا تھا. طارق بن زیاد نے اسپین کو کیا, اور اسی ٹائم پہ مامون جو تھا ہی واز دا نارتھ افریقہ کا گورنر تھا. نارتھ افریقہ کا گورنر اس کے پاس تھی. اور لاسٹ کائنڈ آف اندلس کا لاسٹ جو کائنڈ تھا وہ ریڈ رک تھا. اباسائڈ نے حکومت کی 750 تک, یعنی 750 تک جو ہے اباسائڈ کی حکومت تھی ہجری میں, ہجری تک. محمد بن قاسم نے سندھ پہ اٹیک کیا 712 عیسوی. 712 تک محمد بن قاسم 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا, سندھ کو کیا, اور 750 تک جو تھے ہجری تک ان کی حکومت رہی اباسائڈس کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا پہنچے تھے 61 ہجری کو, 661 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچے تھے. اور بی الاسلام جو ہے, باب الاسلام جو ہے سندھ کو کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ بیکاز آف دیٹ پلیس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام کی انٹری ہوئی تھی. یہاں مسلمان سب سے پہلے جو ہے ان کی انٹری ہوئی تھی, مسلمان یہاں آئے تھے. تو آج کے کلاس میں ہم نے بات کی ان تمام ایم سی کیوز کے بیسک آف دا ایم سی کیوز کے فرسٹ لیکچر کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, مزید ایم سی کیوز, مزید ان پوائنٹس کیز کے ساتھ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس اور دیگر کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں. امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.